میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، دوستوں سے، بڑوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے سب سے درخواست ہے کہ ماہ محرم کا ادب کریں، اس کی حرمت کا احترام کریں، اور اس کے اندر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ عمل کریں۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور چاروں ائمہ، 12 ائمہ اور تمام اصحابہ دین، بزرگان دین، صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتوں نے بھی بہت سارے ادب آداب کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس ماہ محرم میں یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ماہ محرم سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کی آل و اولاد، حضرت امام حسن حسین اور ان کی اولاد امام زین العابدین، ان کے اوپر بہت بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت، ایمان، طاقت دے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے، اور سمجھ بھی دے، اور عمل کی توفیق بھی دے کہ انہوں نے سجدے کے لیے، نماز کے لیے، حق کے لیے، ظلم کے خلاف، حرام کے خلاف، جائز کام کے لیے، جائز کے لیے اپنی جانیں قربان کیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو شہید کیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمارے اوپر رحم کرے، ہم پہ فضل کرے، ہمیں ہدایت ایمان۔ آج ہم اگر ہیں تو ان کے طفیل سے اس دنیا میں ہیں، تو یہ قیامت تک ان کا نام زندہ روشن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کو جنت الفردوس کے شہزادوں کا سردار بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، اس کی باقاعدہ حدیثیں بھی ہیں، علماء بزرگان دین نے بھی فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ماہ محرم کی کچھ ادب آداب اور اس کے اندر کچھ عبادتیں جو علماء اکرام نے بتائی ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ اس کو غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور آخرت کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اہمیت، برکتیں اور عبادات۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں عبادت، توبہ، ذکر، صدقہ، روزہ، صلہ رحمی اور نیک اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں محرم الحرام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ
عند اللہ حسنا اشرا شہرن منہا اربعاتن حرم. ترجمہ حرم. ترجمہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36. سورہ توبہ قرآن مجید کی 9 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. تفسیر کے مطابق یہ 4 مہینے ذی-القعدہ، ذوالحج، محرم، رجب. تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے. محرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. ترجمہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں محرم کو شہر اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے جو اس کی عظیم فضیلت کی علامت ہے. یوم عاشوراء 10 محرم کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر سنت التی قبلہ. ترجمہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں صغیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے جائیں یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں. ماہ محرم میں کون سی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے؟ روحانی عبادات. کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف جتنا پڑھ ہو سکے اللہ کے نبی اس کی آل اولاد پہ جتنا ہو سکے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، دعا مانگنا، تہجد پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، مالی عبادات، صدقہ خیرات کریں، یتیموں کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، قرض داروں کی مدد، پانی پلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں. جانی عبادات بیماروں کی عیادت کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کی خدمت کریں، علم دین سیکھیں اور سکھائیں. محرم 10 محرم جمعہ والا دن خاص کر کے قیامت والے دن 10 محرم ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا. یہ علماء کرام نے فرمایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرز عمل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، طالب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نیکیوں میں سبقت، عبادت، عدل، خدمت، خلق اور تقوی کی تعلیم دیتے تھے. محرم میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، توبہ اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی تلقین کی جاتی تھی. 4 ائمہ رحم اللہ کی تعلیمات. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحم اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل نے اس بات پر زور دیا کہ محرم میں
سنت کے مطابق روزے رکھے جائیں، بدعات سے بچا جائے، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، قرآن اور سنت کی پیروی کی جائے۔ اہل بیت اور 12 ائمہ کا احترام کے بارے میں، تمام اہل اسلام کے نزدیک اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، خصوصاً حسین بن علی کی عظیم قربانی امت کو حق، صبر، عدل اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت میں وہی عبادت مشروع ہے جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں۔ ایسی رسومات اور اعمال جن کی اصل شریعت میں موجود نہ ہوں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صالحین مرد اور خواتین کی نصیحت کے لیے نصیحت: اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، خواتین پردہ اور حیا کا اہتمام کریں، مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے، جھوٹ، غیبت، حسد اور لڑائی جھگڑے سے بچا جائے۔ ماہ محرم میں کن کاموں کی کوئی صحیح فضیلت ثابت نہیں، بعض مشہور باتیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ مثلا محرم کی پہلے دن کی کوئی مخصوص نماز نہیں، محرم کی مخصوص تسبیحات کا لازمی تعداد، عاشوراء پر مخصوص کھانے کو عبادت سمجھنا، سوگ کی عبادت سمجھ کر جسم کو نقصان پہنچانا، خود کو زخمی کرنا یا ماتم کرنا۔ عبادت وہی افضل ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ خلاصہ عمل: روزانہ کا معمول: 5 وقت نماز، قرآن مجید کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، استغفار کم از کم 100 دفعہ، درود شریف کثرت سے پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھیں، توبہ، دعا اور اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ محرم الحرام کی قدر کرنے کی، قرآن سنت کے مطابق عبادت کرنے کی، اہل بیت، صحابہ کرام اور صالحین کی محبت نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے بار بار سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ، آمین۔